اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 20واں پارہ پڑھیں گے اللہ کی فضل سے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ ہم 21واں پارہ ہے، تو اس میں ابتدا کریم رب کیسے کر رہے؟ آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں اسپیشلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، یعنی اللہ نے جو آپ کو اتنا بڑا انعام دیا ہے، اس انعام کی قدر کیجیے۔ جب تک مسلمان کتاب اللہ کے ساتھ صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ جڑے رہے تو ان کا بڑا مقام تھا۔ آج بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم سے دور ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں پھر قریب کر دے۔ جب ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں تو مالک یقیناً مدد کرے گا، یقیناً مدد کرے گا۔ پہلے کیا بتایا کہ آپ تلاوت کیجیے، آپ تلاوت کیجیے قرآن کریم کی، اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ واقعی الصلاۃ، اور نماز صحیح ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے، اس نماز کے کیا فائدہ ہے کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، منع کرتی ہے بے حیائی سے بھی اور گناہ سے بھی۔ کہ کون سی چیز؟ نماز۔ پہلے کیا؟ تلاوت قرآن کریم کا حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد نماز صحیح ادا کریں، پھر اس کے فوائد بتائے گئے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی تھے، تو ان کی شکایت کی گئی کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہ سے باز نہیں آتے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ایک نہ ایک دن اسے برائیوں سے ضرور روک دے گی۔ چنانچہ چند دن ہی گزرتے ہیں تو اس بندے کی حالت بدل جاتی ہے، کیونکہ محبوب کے منہ سے جو نکلا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس بندے نے سچی توبہ کی تو محبوب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اس طرح خوبصورت تربیت دی گئی۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اب پہلے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے، اور مسلمانوں کو کافروں سے جدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور جو بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یقین مانیے کبھی وہ گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا، نہ بدکاریاں کر سکتا ہے، نہ بے حیائیاں کر سکتا ہے۔ مومن لمحہ پھر رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی تو میں ظہر کی جیسے نماز ہے پڑھ چکا ہوں، پھر میں کون سا منہ لے کے عصر کے ٹائم جاؤں گا، تو اتنے دوران میں وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ پھر ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بہت مصروف ہیں۔ بھیا کتنے مصروف ہو؟ ہم اہم کام کریں، کتنا اہم کام کر رہے ہو؟ کتنا اہم کام کر رہے ہو؟ آپ جب جاتے ہو یا اتنا پیسہ لگا کے حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہو، تو وہاں کبھی دیکھا ہے آپ نے سب سے مقدس جگہ کعبۃ اللہ شریف، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا ہے مؤذن، تو کیا ہوتا ہے کہ طواف رک جاتا ہے۔ کیا آپ کے کام طواف سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں میرے بچوں، نہیں۔ اور پھر جو نماز پڑھتے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہت دھیان، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہر ایک رکن کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ ایسے پڑھیں گے تو یقیناً اللہ پاک برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچائے گا۔ ابھی میں نے بہت سارا دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، ان کی عادت ہوتی ہے کسی رکن کا حق ادا نہیں کرتے ہوتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے،
تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ یہ بھی جو نمازی لوگ ہیں وہ ضرور سنیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، جھنجھوڑتی ہے، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، وہ نماز اسے خدا سے دور کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا نہیں بلکہ ناراضگی کا باعث بن جائے گی، کیونکہ نماز تو اللہ کے قرب کا نام ہے نا میرے بچوں۔ تو یہ کرنا ہے آپ نے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، ایک ایک لفظ کی ادائیگی کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہو کہ ہم رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور پھر جب یہ تصور پکا ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو، برائی تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور ہمارا رب تو ہمیں لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر سنیے کہ نماز کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی سے اور ساتھ گناہوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اب پیچھے کیا تھا؟ نماز۔ اب نماز میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ذکر ہی تو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسے ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ میں اب اللہ کے سامنے ہوں، کہیں ایسی منہ سے بات نہ نکل جائے جو مجھے اللہ سے دور کر دے، ایک بھی ہو۔ پھر یہ بھی ذکر ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، کچھ بھی ایسے ذکر جس میں اللہ کا بڑائی کا ذکر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعادت جس کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ بندہ بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے صحابہ کرام اجمعین کی جانب۔ وہ صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے کہ اللہ کا ذکر ادا کریں اور ذکر کریں، اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے اسلام کی شکل میں، آپ کی شکل میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کا ذکر و شکر کرنے والوں اور ان کے ساتھ بیٹھنے والوں، اللہ تم پر فرشتوں سے فخر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کے اندر بیٹھ کے فخر کر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی یاد الہی میں مصروف رہنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے، ایک تو ہوتے ہیں ذکر کرنے والے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ ذکر کرنے والے، دوسرے غافل ہیں، لیکن وہ یاد الہی میں مصروف رہنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے آیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ لہو غفرتہ القوم، کہ تمہیں یشکی بہم جلیسوں۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث طیبہ ہے، بہت لمبی ہے، میں اس کو پھر اختصار کے ساتھ کہوں گی کہ میں نے ان کی محفل میں بیٹھنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میری یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے۔ کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس آیت کا کیا معنی لیا گیا کہ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو رب کریم بھی اپنے بندوں کو یاد فرماتے ہیں، اور رب کریم کا اپنے مسکین بندے کو یاد کرنا یا یاد فرمانا سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع نقل کی ہے حدیث طیبہ، یعنی ذکر الہی میں کوتاہی نہیں کرو، تم اس کو یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر سے افضل ہے، اس کا تمہیں یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ہی چیز ہوتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے وہ لوگ جو دلوں کا اطمینان پا لیتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اور پھر اچھی محفلوں میں بیٹھنے سے پھر اللہ کے زیادہ وہ بندہ قریب ہو جاتا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث طیبہ میں جو اللہ والوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوتا ہے اللہ اسے بد نصیب نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں پہ کیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر حدیث طیبہ میں جو حضرت عمر کی میں نے آپ کو کہی کہ اس کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر سے بھی افضل ہے۔ کیسے ایک بڑی سند دی جاتی ہے نا، جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو جس انداز میں، اگر تنہائی میں یاد کرتے ہو اللہ اکیلے میں یاد کرتا، آپ محفل میں یاد کرتے ہیں
تو اللہ پاک فرشتوں کی مقدس محفل میں آپ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ کا یاد کرنا تو ایسے ہماری جتنی زندگی ہم اتنا یاد کریں گے اور اللہ اتنا یاد کرے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے. تو اس کا ذکر جو کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور اے مسلمانوں باس و مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، اگر کرنا پڑے تو کس طریقے سے کرو؟ شائستہ طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے. وقولو، اور تم کو آمنا بالذی انزل الینا، کہ ہم ایمان لاتے اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور اتارا گیا تمہاری طرف، والہنا والہکم واحد، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. ونحن لہ مسلمون، ہم اس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں. کہ اتنی خوبصورت بات کہہ دی، ہم کس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں؟ اللہ کے سامنے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس وہ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب تورات، وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر. کیونکہ جامعہ کتاب قرآن کریم ہے، جامعہ کتاب قرآن کریم ہے. پہلوں کو تو ایک ایک جز دیا گیا یا اس دور کے مطابق دیا گیا، ابھی قیامت تک قرآن کریم ہے. تو یہ قرآن کریم پہ ایمان لانے والے، اس کو پڑھنے والے خوش نصیب لوگ. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ سے بھی کئی لوگ ایمان لا رہے ہیں. کس پر؟ قرآن کریم پر. قرآن کریم پہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن کتنے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے لوگ صرف عربی کی حد تک مانا اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو فائدہ ہے وہ ہم نہیں میرے بچوں پا رہے. تو کوشش کیا کرو کہ قرآن کریم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار انکار کرتے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی کہے کہ آدھی آیتیں پکڑ لے اور آدھی آیتیں پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرتے، تو وہ بھی تو اسی زمرے میں آئے گا نا. وما كنت تتلو من قبلی، اور نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے. یہ شان مصطفیٰ دیکھیے، اللہ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھیے. پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ کسی دنیا کے بندے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے شاگرد کے طور پہ نہیں بیٹھا، نہیں علم سیکھا. اور سکھانے والا کون؟ اللہ پاک. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر یہ پہلے لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے، کتابوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو پھر کوئی بھی بندہ بات کہہ سکتا تھا، لوگوں کو مشکوک کر سکتا تھا کہ ہاں اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے اپنے پاس سے یہ کتاب بنا لی. لیکن یہ دیکھو اللہ پاک نے کس انداز سے سارے دروازے بند کر دیے. آپ نہیں پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے من کتاب، کوئی کتاب. ولا تخطوا بیمینک، اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو یہ لوگ ضرور شک کرتے، یعنی اہل باطل ضرور شک کرتے کہ آپ کے پاس پہلے علم تھا، آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا. اب اللہ کے راز کون جان سکتا؟ کیا ہم جان سکتے؟ نہیں. کتنی واضح طور اور کتنا پہلے سے پلاننگ تھی کہ لوگوں کے سامنے نہیں، لیکن پھر اتنے بڑے عالم تھے کہ آج انگریز بھی، دوسرے جتنے ممالک کے لوگ ہیں، ان کی اگر یونیورسٹیوں میں دیکھو تو فلاسفر کے طور پہ سب سے اوپر ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسی طرح منتظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. سپہ سالار کا دیکھو تو سب سے پہلے کن کا نام آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کے استاد رب ذوالجلال خود ہیں. بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں جو ان کے سینے میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالموں کے بغیر ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کون انکار کر سکتے؟ جو ظالم ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتاری گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. قل آپ فرمائے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے.
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے کیا کہا کہ اب سارے لوگوں کا رخ میری طرف کر دو، آپ بتا دو میں تو صرف اللہ کے حکم کے مطابق ڈرانے والا ہوں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی زیادہ نشانیاں تھیں، کتنی زیادہ معجزات بے حد و حساب تھے، تو اولم یکفیہم، کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب، یتلا علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، کیونکہ ان سب کا عقیدہ تو یہ تھا نا، اللہ کو وہ سارے مانتے تھے، انداز ان کے تھوڑے غلط تھے۔ ان فی ذالک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے، وذکر لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اس میں کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، قرآن کریم رحمت ہے اور نصیحت ہے معاذ مومنوں کے لیے، معاذ مومنوں کے لیے ہے۔ اس کو ابھی بھی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں۔ مسلمان اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے نا، اور مومن کون سا بندہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کے بات کو مان کے اس کے عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہی مانتا ہوتا ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي، آپ فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے، وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے درمیان گواہ، میرے درمیان، آپ کے درمیان کون گواہ؟ اللہ، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور انکار کرتے ہیں کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ تو گھاٹے میں ہیں نا، وہی لوگ تو گھاٹے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو عذاب لے کے آ جاؤ۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ میں سنتی ہوں جو کہتے ہیں کہ کب آئے گی موت، مر جائیں گے۔ تو کیا اپنی تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ نہیں کی ہوئی ہیں تو پھر کیوں اپنے لیے عذاب مانگتے ہو؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر میعاد مقرر نہ ہوتی تو آ جاتا ان پر عذاب، یعنی اللہ کی طرف سے جو دن مقرر ہے اسی دن عذاب آنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا جسے تم جلدی مانگ رہے ہو تو اللہ جلدی بھی دینے پہ قادر تھا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور اپنے وقت پر وہ ان پر اچانک آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں ہوش تک نہیں ہوگا۔ اتنا جلدی، اتنا اچانک آئے گا کہ انہیں ہوش تک نہیں ہوگا۔ یستعجلون بالعذاب، وہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ذرا سی دیر ہے، جہنم یقیناً گھیرے گا ان کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن ڈھانپ لے گا ان کے عذاب ان کے اوپر سے، یعنی جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے ڈھانپ لے گا۔ ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اوپر سے آگ نیچے سے آگ۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے تھے نا، جس عذاب کی تمہیں جلدی تھی، اب اللہ فرمائے گا ذوقوا، اب چکھو، ما کنتم تعملون، اپنے کرتوتوں کا مزہ آپ چکھو۔ یا عبادی الذین، اے میرے بندو، آمنو، جو ایمان لے کے آئے ہو، جو میرے گروپ میں شامل ہو، ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بڑی کشادہ ہے، سو میری ہی تم عبادت کرو۔ ساری زمین بہت کشادہ ہے، وہ میری زمین ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں رہ لو جتنا ٹائم ہے، پھر لوٹ کے ادھر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً کس کا تذکرہ؟ ایمان والوں کا۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ خالی یہ نہیں کیا کہ لا الہ پڑھ لیا اور عمل چھوڑ دیے۔ عمل ہم لوگ تو قرآن کریم کو ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کریم سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ ابھی حیرت اس بات پہ مجھے ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے بھی ہیں، دیکھو لوگ چاہتے بھی ہیں، لیکن کوئی شارٹ کٹ ہو کہ آ بھی جائے اور سننا بھی نہ پڑے، اور پھر ایسے نہیں ہو سکتا۔
آپ کو محنت کرنا پڑے گی. دنیا کے کسی بھی آپ سبجیکٹ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، ایک کلاس کے لیے بچہ ہو بڑا ہو اس کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے، تو پھر اس کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس کے لیے بغیر محنت کے بندہ کہے کہ مجھے آ جائے، تو درست نہیں ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ عمل صالح کیا. ہم لوگوں سب کو پتہ ہے کہ کسی کے دل کو خوش کرنا عمل صالح ہے، اور اچھے اچھے جتنے کام ہیں ہم سارے مسلمانوں کو پتہ ہے. تو اس کو ایمان کے ساتھ، ایمان تو ہمیں مل گیا، پیدائشی طور پہ مل گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں عمل صالح کرنا ہے، اچھے کام کرنے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام ہوتے ہیں. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اللہ کہتے ہیں ایمان لوگ عمل صالح کرو پھر ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں. یہاں کسی کو بڑا گھر مل جائے تو بندہ کتنا کرتا ہے، اتنا میرا خوبصورت گھر ہے، اور ادھر پرماننٹ رہنا بھی نہیں ہوتا، وہاں تو پرماننٹ رہنا ہے. کتنا جنت کے بالا خانوں میں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. رب ذوالجلال کیا فرما رہے ہیں کہ رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. کدھر؟ جنتوں میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا، کتنی بڑی جزا، خود ہی خوش ہوئے گا. کیا کتنا بڑا اللہ بتا رہے تم لوگوں کو اتنا بڑا صلہ ملے گا. الذین صبروا، وہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا، ہر حال میں چاہے کانٹا چبھے اس کا بھی ثواب ہمیں ملتا ہے. کوئی بھی ظاہری باطنی بیماری ہو یا کوئی بھی کسی بات سے دل دکھ جائے لیکن اس پہ صبر کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ پاک حدیث طیبہ کی روح سے اللہ پاک اس بندے کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں. الذین صبروا، وہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، صرف اپنے کریم رب پہ بھروسہ کیا ہوئے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے زمین پر چلنے والے ہیں، لا تحمل رزقا، جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق. یعنی انہوں نے ابھی، آپ اگر دیکھو ابھی ہم لوگ رزق کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی دیکھا ہے ہم نے پرندوں کے کہ انہوں نے اپنے چونچوں کے اندر یا اپنے پنجوں کے اندر کچھ رزق اٹھایا ہو؟ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوا. اصل میں یہ تھا کہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ چکے ہوئے تھے مسلمان، اور مسلمانوں کو ہجرت کا جب حکم ہوا تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات کچھ آئی تھی کہ محبوبہ یہاں تو سارے اپنے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ، جب ہم ادھر جائیں گے نہ کوئی اپنا نہ کوئی پڑوسی نہ کوئی رشتہ دار، یہاں سے ہم لٹے پٹے جائیں گے تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا. انہیں اطمینان دلانے کے لیے کریم رب نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ تمہیں کھانے کی فکر کیوں ہے؟ کبھی آسمان پہ دیکھا ہے؟ کبھی آسمان پہ دیکھو تو صحیح، جو اڑنے والے پرندے، کیا انہوں نے اپنے پنجوں میں رزق اٹھایا ہوا ہے؟ نہیں. اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی دے گا. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب باتیں سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوچھیں ان مشرکوں سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس، اور کس نے فنبدار بنایا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں تو عید سے پھرے جاتے ہیں. اللہ پہ ایمان بھی ہے لیکن ساتھ انہوں نے بت بھی آویزہ کر رکھی ہیں، پھر گلے کے اندر وہ سلیبیں بھی لٹکائی ہوئی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب اللہ کی تم مانتے ہو تو پھر اسی کی غلامی کا تو گلے میں ہونا چاہیے نا، پھر وہی ماننا چاہیے جو اللہ ہمیں کہتا ہے، اس بات سے رک جانا چاہیے جس سے اللہ ہمیں منع کرتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، من نزل من السماء ماء،
کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی فاحیا بہل ارض من بعد موتها، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ اللہ نے کتنی اچھی مثال دی کہ اگر بنجر زمین کو اللہ زندہ کر سکتے ہے تو تمہیں بھی زندہ کر کے پوچھے گا۔ لا یقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے کون؟ اللہ تعالی۔ تو آپ فرما دیے قل الحمدللہ کہ اب تو حق واضح ہو گیا۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بڑے نادان ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی الا لہو ولعب، مگر لہو اور لعب۔ اس کے بارے میں بہت لمبی بات ہے، ڈیٹیل شارٹ سے بتا دیتی ہوں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ سے آپ کو دور کر دے، وہی چیز اس زمرے میں آتی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے وہ اسی زمرے میں آتی ہے، بھلے کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ تو اس کو آپ نے سوچنا ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور دار آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے جسے موت نہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ یہ کیا کریم رب فرما رہے، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ ہم مسلمان اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنا آج مگن مسلمان ہیں شاید اتنا کوئی ہو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور پھر جب وہ سلامتی سے پہنچتے ہیں یا پہنچاتا ہے انہیں خشکی پر، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ بتوں کو بھی شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ پھر ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں کو بھی شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، وہ ناشکری کر لیں جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے نا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور لطف بھی اٹھا لیں اس سے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ ان قریب پھر جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَامًا آمِنًا، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن والا۔ حرم میں کتنا امن ہے، کتنا زیادہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے آس پاس سے، یعنی پڑوسی بھی آس پاس بھی اس کو اچک لیتے ہیں، لیکن حرم کیا ہے، بڑا امن والا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ بِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھا۔ او کذب بالحق لما جاءہ، یا حق کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا۔ ابھی اللہ پہ بہت سارے جھوٹے بہتان لگوانے کے لیے دشمنوں کی سازشیں بھی چل رہی ہیں، ایسی خام خواہ کی پوسٹیں آتی ہیں کہ یہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ابھی تو ایسی گندی پوسٹیں لوگوں نے شروع کر دی ہیں دین کے نام پہ، لوگوں کو دین سے بدظن کرنے والے، کہ قرآن کریم کی آیتوں کو اپنی مطلب سے انہوں نے ترجمہ پہنایا ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ اگر آج مسلمان آنکھ نہیں کھولے گا تو پھر نسلوں کو تباہ ہونے سے شاید ہی کوئی بڑا مجاہد اٹھ کے روک سکے۔ تو کیوں نہ جو کام کل ہونا ہے، بچانے پہ اللہ قادر ہے، ہم نہیں تو کوئی اور آ جائے گا، لیکن کیوں نہ اس نیک کام کی ابتدا ہم لوگ کرنے۔ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، اور حق کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کفار کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو بلند ہمت مصروف جہاد رہتے ہیں ہم راضی کرنے کے لیے ہم ضرور دکھا دیں گے انہیں اپنا راستہ۔
یعنی جو جہاد میں مصروف رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کرتے رہتے ہیں، اللہ کریم کیا فرما رہا ہے کہ ہم انہیں ضرور راستہ دکھا دیں گے۔ ابھی تو آپ لوگوں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تو پھر کب آنکھ کھلے گی؟ ابھی تو جو میں ابھی بتا رہی تھی، جو پوسٹیں لوگ لگا رہے ہیں وہ بڑے دکھ کا مقام ہے۔ جو کفار اور مشرکین کے اوپر اتری ہوئی آیتیں تھی وہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر کے پتہ نہیں لوگوں کو بدظن کر کے کیا لے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاش انہوں نے یہ والی حدیث سے طیبہ سن لی ہوتی کہ بدترین وہ شخص ہوں گے کون؟ جو کفار اور مشرکین پہ اتری ہوئی آیات ہیں وہ مسلمانوں پہ وہ چسپاں کریں گے۔ ابھی جو لوگ جہاد میں مصروف ہیں، جو صحیح دین کو پھیلانے میں مصروف ہیں، ان کے لیے کریم رب کیا کر رہے ہیں کہ جہاد کریں، ایک تو خود تعلیم پھیلانے کے لیے اور دوسرا جہاد کریں اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے۔ تو رب کا یہ کیا وعدہ ہے کہ ہم پھر ضرور انہیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے، لیکن شرط اول کیا ہے کہ تم بھی کوشش کرو۔ کوشش کے بغیر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تم کوشش کرو، تم جہاد کرو، تو علم حاصل کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ محسنین یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی ہر وقت محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی ہم سورۃ الروم پڑھیں گے اللہ کے فضل سے، 21واں پارہ سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، ہرا دیے گئے رومی۔ ابھی یہ روم کی یہ جو جنگ رومی سلطنت تھی نا، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہرا دیے گئے رومی جن کا بڑا نام تک، اور ہرانے والے کون تھے؟ چند مسلمان، چند اس وقت لوگ تھے۔ اب تو آدھی دنیا سے زیادہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کا کبھی ہمارا اصل دشمن تو کافر تھا، ادھر سے ہم نے رخ ہٹایا ہوا ہے، اپنوں کو بدظن کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو غیر یقینی کیفیت دے رہے ہیں۔ جب ہم لوگ صحیح یقین کے ساتھ عبادت کریں گے تو پھر ہم شاید کوئی مثبت کام کر سکیں گے۔ تو ان لوگوں نے اتحاد اتفاق کے ساتھ مثبت کام کیے تو روم جیسی حکومتوں کو سرنگوں ہونا پڑا۔ اور یہ پہلے اللہ نے کیا بتا دیا؟ ہرا دیے گئے روم پاس کی زمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے، فی بِضْعِ سِنِينَ، چند برس کے اندر ہی دوبارہ غالب آئیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور اللہ ہی کا حکم ہے بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز جو مومن ہوں گے وہ خوش ہوں گے۔ جب غلبہ دے گا مومن خوش ہوں گے۔ اب جب بھی کوئی خوشی کا مقام آتا ہے تو میں نے بارہا آپ کو بتایا، جو خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں وہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ خوشی کا موقع آئے تو منہ بسور کے بیٹھ جائے، یہ نہیں۔ اور خوشی کا جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام، ہمیں قرآن کریم ملا یہ خوشی کا مقام، ہمیں رمضان ملا خوشی کا مقام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خوش ہوا کریں۔ بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کی یقیناً مدد کرے گا۔ وہو العزیز الرحیم، وہی سب پر غالب ہے، ہمیشہ رحم فرمانا ہے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ وعدہ ہے کس کا؟ اللہ نے کیا ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو، وہ صرف جانتے ہیں نا، ظاہری پہلوؤں کو جانتے۔ وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ دنیا کے ظاہر سے وہ جانتے ہیں، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنے ہی دل میں، اپنی جی میں؟ ما خلق اللہ السماوات، نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ سارا کچھ پیدا کیا ہوا ہے۔ باجل مسمى،
اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے. یہ سارا زمین و آسمان اور اس کے درمیان یہ سارا کچھ مقررہ مدت تک کے لیے ہے. پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جانے. ابھی تو ایک نیا طبقہ شروع ہو رہا ہے جو قیامت کے منکروں میں سے ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگ منکر ہو جائیں اپنے بچوں کی طرف اسپیشلی دھیان دو. ابھی تو الحمدللہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے سخت منکر ہیں. ایک تو وہ طبقہ تھا نا جو غیر مسلم تھا, وہ تو اس لیے انکاری تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا. ابھی ایک جو نیا طبقہ ہے وہ زیادہ فتنے ہے, اس کی تعداد بہت تھوڑی ہے. ان کو دعا ہے کہ اللہ پاک ہدایت دے دے اور ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بچا لے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہی لوگ ان لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں. اولم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تاکہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. جو اللہ اور اس کے رسولوں کے نافرمان تھے ان کا انجام کل کیا ہوا آج بھی دیکھ لو. کانوا اشد منہم قوہ, لوگوں یاد رکھو وہ زیادہ تھے ان سے زور میں. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ, اور انہوں نے خوب ہل چلائی زمین میں. ابھی تم لوگوں کو مان ہے اپنی زمینوں کا. کریم رب کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ لوگوں کی نسبت قوت میں بھی زیادہ تھے اور کھیتی باڑی میں بھی زیادہ تھے. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور انہوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ جتنا تم آباد کرے اس سے زیادہ آباد کیا. اور آئے ان کے پاس ان کے رسول پھر روشن نشانیاں لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم, پس نہ تھی اللہ کی یہ شان کہ وہ ان پر ظلم کرتا. اللہ ظلم نہیں کرتا, لیکن جب بندہ خود ظالم ہو جاتا ہے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, تو بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے ہیں. جب بندہ خود ظالم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, آخر کار ان کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی بہت برا ہوا. بہت برا ہوا جنہوں نے برائی کی تھی. ان کذبوا بآیات اللہ, کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیتوں کو, انہوں نے جھٹلایا تھا. وکانوا بہا یستہزئون, اور وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. یہ تو کفار اور مشرکین کی باتیں ہیں. اگر یہی والی صفت آج آپ لوگ استعمال کر رہے ہو تو دیکھو اللہ کی سنت سیم ہے. ابھی بھی اللہ کی آدھی آیات جو آپ نے مرضی کی ہوتی ہے وہ لوگ چن لیتے ہیں, اس کا غلط پہ کو چڑھاتے ہیں لباس اور لوگوں کو بدظن کر رہے ہوتے ہیں. کفار اور مشرکین پہ اترنے والی آیات مسلمانوں پہ چسپاں کرنے والے آگے پیچھے سے کچھ نہیں بتاتے, وہ بھی ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں. اللہ یبدأ الخلق ثم یعید, اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی تو پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, اور جس روز برپا ہوگی قیامت مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی, مجرموں کی امید ٹوٹ جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے, کون جو مشرک تھے جو کافر تھے, ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والا. یہ واضح طور پہ جو مشرک ہیں اور کافر ہیں, میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ شفاعت صرف اور صرف کس کے لیے, جو کلمہ گو ہے اس کے لیے. اس کے اپنے بھی شفاعت کریں گے جو نیک اور صالح ہوں گے, مصطفیٰ کریم بھی شفاعت کریں گے, قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا. بہت کچھ چیزیں میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے, وہ جو کفار ہیں, جو مشرک ہیں, جو لا الہ کے منکر ہیں, جو آخرت کے منکر ہیں, ان کے لیے کوئی نہیں ہوگی شفاعت ان کے شریکوں میں سے. او کانوا بشرکائہم کافرین, اور وہ اپنے شریکوں کے اس دن منکر ہو جائیں گے, اس دن آنکھیں کھلیں گی تو منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, اور جس روز برپا ہوگی قیامت اس دن وہ سارے کے سارے جدا ہو جائیں گے. اب اتنی جب ایسی بات ہوتی ہے پھر اس کے فوراً بعد اللہ پاک ایمان والوں کی بات کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو وہ جو لوگ ایمان لائے تھے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان لا کے پھر مطمئن نہیں بیٹھ کے تھے,
عمل صالح بھی کرنا شروع ہو گئے تھے. ابھی ہم لوگوں کا کوئی کمال نہیں کہ ہم لوگ ایمان والے. ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی تو مسلمان کہلائے, کانوں میں آواز ہے کہ مبارک ہو تم رسول اللہ کی امتی ہو, تم لا الہ پڑھنے والے ہو. اس کے بعد ابھی جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے, نیک عمل کا. آپ خود بھی نیک عمل کرو, اور تنی تنہا کی کرنے سے بہتر ہے خود بھی کرو, ابتدا ذات سے کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرو, دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے اچھے اچھے کام کرو, کیونکہ ایک ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتا ہے. میں تنی تنہا کام کر رہی ہوں تو ظاہر ہے میرے ساتھ 2 بندے خالی نیٹ والے لگے تو 2 بندوں تک اور مزید پہنچ گیا. اگر ہم بہت سارے مل کے کام کریں گے تو یہی کام جو جس کو 10 سال لگنے ہوں گے وہ 2 سالوں میں مکمل ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا تھا کہ ہے کوئی میرے دین میں میری مدد کرنے والا, تو آج میں بھی کہوں گی کہ ہے کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ورکر بن کے سامنے آنے والا. آؤ مصطفیٰ کریم کے دین کو ساری دنیا کے اوپر غالب کر کے رکھتے ہیں. محبوب کی محبت کا جھنڈا لے کے اٹھو لوگو, یہ سب سے بڑا اچھا عمل میں تو کہوں گی. عمل صالح میں بہت کچھ آ جاتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے, سچ بولنا, نماز پڑھنا, قرآن کریم پڑھنا, نیکیوں کی دعوت دینا, اور بہت کچھ آ جاتا ہے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, اور یہ سارے جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بن کے بیٹھ نہیں گے بلکہ نیک عمل کیے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ باغ میں ہوں گے, مسرور ہوں گے اور پھر محترم ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور پھر ساتھ ہی فوراً تذکرہ کفار کیا, جنہوں نے کفر کیا, پھر وَكَذَّبُوا, اور جھٹلایا کس کو, بِآيَاتِنَا, ہماری آیتوں کو جھٹلایا, وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے, پرماننٹ عذاب ان لوگوں کو ملے گا. ہم لوگوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. ہمارا ایمان ہے آخرت پر, ہمارا ایمان ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا ایمان ہے قیامت والے دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ہمارا ایمان ہے قیامت والے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. آپ مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کون سے ولی کی آپ کو بات سنائی تھی جنہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہے, روتے رہے, ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے رہے, جب رو رو کے تھک گئے طواف کر کر کے, تو پھر کعبے کا دروازہ پکڑ کے انہوں نے کیا کہا تھا, مولا کریمہ, مولا کریمہ, میں نے تجھ سے بخشش کی دعائیں مانگی, میں تو اس سے معافیاں مانگتا رہا, مولا مجھے معاف کر دے, اگر میرا کوئی ایک عمل بھی ہے تو مجھے معاف کر دے, نہیں ہے میرا کوئی عمل کہ میں بخشا جاؤں, تو مولا کریمہ مجھ پہ اتنا کرم کر دیں, قیامت والے دن میں نے اندھا کر کے اٹھائیں تاکہ میں اپنے نبی کو روتا ہوا اپنے حق میں دیکھ نہیں سکتا. دیکھو ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے, ہم نے مصطفیٰ کریم کے سامنے جانا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کا یہ یقین ہو تو پھر کیا بندہ کوئی جرم کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس سے پہلے کہ آج ہے اس وقت ہم کچھ نہ کر سکیں, آؤ ہم کچھ ابھی کریں. فسبحان اللہ حین تمسون, سو پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی کب, جب تم شام کرو, وحین تصبحون, اور جب تم صبح کرو. صبح شام ہر لمحے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کرو. اگر آپ دنیا کا کوئی کام بھی کر رہے ہو تو پھر بھی اس انداز سے کرو کہ نہ اللہ ناراض ہو نہ مصطفیٰ کریم. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ, اور اسی کے لیے ساری تعریفیں آسمانوں میں, والارض, اور زمین میں. نیز پاکی بیان کرو کب, وعشیۃ وحین تظہرون, سحپہر کو بھی اور جب تم دوپہر کرتے ہو. کتنا خوبصورت بتا دیے گیا, اور ساتھ ساتھ نمازوں کے اوقات بھی بتا دیے گئے. یخرج الحی من المیت, نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, ویخرج المیت من الحی, اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ویخرج المیت من الحی, مردہ کو زندہ سے, اور پھر کیا کرتا ہے, زندہ کرتا ہے. یحیی الارض بعد موتها, زمین کو مردہ ہونے کے بعد. اور یوں ہی ایک مثال دی, اللہ کا انداز تو دیکھیے, یہ مثال دی کہ اگر مردہ زمین تم لوگ آنکھوں سے دیکھتی ہو دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے, سرسبز ہو سکتی ہے, لوگوں میں تمہیں بھی ایسے اٹھاؤں گا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, تمہیں بھی نکالا جائے گا. وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں کس سے, مٹی سے. مٹی تو ٹھنڈی ٹھار ہوتی ہے, تم کیوں تاولے ہوئے بیٹھے ہو, کیوں غصے کو اپنے ناک پہ چڑھایا ہوا ہے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون, پھر تم اچانک بشر بن کر زمین میں پھیل رہے ہو.
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جن سے کیا بیویاں پیدا فرمائی، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ بیویاں سکون کا ذریعہ، جو بیویاں انہیں بھی چاہیے اپنے شوہروں کو سکون دے، گھر آئے تو ان کے لیے امن کا سامان کرے، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیویوں کو خواہ مخواہ کے تنگ کر کے، جو آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہوتی ہیں ان کو تنگ کر کے انہیں خراب کرنے کی بھی کوشش نہیں کرو، دونوں مل کے گھروں کو سکون کی اماجگاہ بنا دو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پیدا فرما دیے تمہارے درمیان محبت۔ میاں اور بیوی کے درمیان میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، دنیا کا بہترین اور پیارا رشتہ میاں اور بیوی کا، جب تک وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ کرتا رہے دوسرا نہ کرے تو دوسرا بھی ایک وقت آتا ہے وہ بھی بدظن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے پوزیٹیو لینا ہے، اور اس کو اگر ہم میں کمیاں ہیں تو اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے پیدا کی محبت ہی تو ہے نا، کہ شوہر باہر سے کما کے لے کے آتا ہے اور بیویاں کیا کرتی ہیں، گھر میں شوہروں کے لیے اہتمام کرتی ہیں، اور رحمہ اور رحمت کے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیات خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بہت بڑی نشانی ہے۔ واختلاف السنتکم، نیز تمہاری زبانوں، والوانکم، اور رنگوں کا اختلاف۔ اب کوئی بھی آپ ملک دیکھیں، ہر ملک کی زبان جدا، ہر ملک کے بندوں کا رنگ جدا، کئیوں کے بال جدا، تو اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہے کوئی تخلیق کرنے والا، اس کے سانچے کتنے پیارے، ہر ملک کی اس نے الگ الگ بنا کے۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے قریب مزید ہو سکتا ہے۔ ہر زبان ہمیں نہیں آتی لیکن ہمارے مصطفیٰ کریم کو آتی تھی، انبیاء کو آتی تھی۔ ان فی ذالک الآیات للعالمین، بے شک اس میں بھی نشانی کس کے لیے؟ اہل علم کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات کے وقت، وابتغاکم من فضلی، اور دن کی وقت تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ رات کو سکون چاہیے تو اندھیرا، دن کو روشنی میں کام کرنا ہوتا ہے، کہ غریب لوگ بھی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے لائٹوں کا اہتمام یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ان فی ذالک الآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں ان کے لیے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں کیا؟ بجلی ڈرانے کے لیے، وطمع، اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتے اس سے زمین کو اس کے موت کے بعد۔ یہ بارش کبھی دیکھیں تو اللہ کے اس نظام پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے، کتنا قطرہ قطرہ جو زمین اور انسان کو نقصان نہیں دیتی بلکہ فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ بھی غور و فکر کی بات ہے، کاش ہم نے اس پہ غور کیا ہوتا۔ ان فی ذالک الآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند۔ ہم سارے سیانے تو بڑے کہلاتے ہیں نا، کوئی بندہ ہمیں بے وقوف کہے تو ہم اس اگلے کو مار کرنے کو دوڑتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عقل مند کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ ومن آیاتی ان تقوم السماء، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قائم ہے آسمان، والارض بامری، اور زمین اس کے حکم سے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں بارہا آپ کو سناتی ہوں کہ محبوب نے فرمایا کہ سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے اگر آپ صبح اٹھ کے 1 یا 2 آیات پڑھو اور پھر اس پہ غور و فکر کرو، تو سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تم اب زمین کو غور کرو، آسمان پہ غور کرو، تو بغیر ایسے ستونوں کے کوئی چھت بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی ہے بنانے والا؟ کون؟ اللہ۔ اسی طرح پانی کے اوپر زمین کھڑی ہے، کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ اس سے بڑا کوئی مصور ہو سکتا ہے؟ ثم اذا دعاکم دعوا، پھر جب بلائے گا تمہیں زمین سے، من الارض، زمین سے جب وہ تمہیں بلائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم فوراً باہر نکل آؤ گے۔
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ سب اس کے تابع ہیں، سب اس کے فرمان ہیں، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُ پھر فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے برتری ہے، یعنی برتر شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی تو ہے سب پر غالب، وہی تو ہے حکمتوں والا۔ ضرب لکم اللہ تعالیٰ بیان کرتے تمہارے لیے کیا، مثلا من انفسکم ایک مثال تمہاری ہی حالات میں سے، لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم یہ بتو کیا تمہارا غلام تمہارا حصہ دار ہوتے ہیں اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ اور وہ اس میں برابر کے حصہ دار بن جائیں، یا وہ اس میں وہ بن جائیں آپ کے رزق میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو گے ان سے جیسے تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے۔ کتنی خوبصورت اللہ نے مثال دی کہ جیسے ہم نے آپ کو اتنا زیادہ رزق دیا، آپ کے گھر میں جو غلام ہیں وہ بھی کہیں کہ اتنا رزق اس میں سے تو ہمارا ہے، تو پھر ہم اسی سے کیا نہیں ڈرنے لگ جاتے۔ زمینیں جن کی پاس بہت زیادہ ہوتی وہ اب تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی اس میں سے کہیں لے نہ لیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے زمین و آسمان کا مالک میں اللہ ہوں، تو پھر کیا تم ہاتھوں سے بت بنا رہے ہو؟ کبھی کہتے ہو یہ بارش کا، یہ کبھی کہتے ہو یہ پیدا کرنے والا، کبھی کہتے ہو یہ مارنے والا۔ نہیں، اللہ کے شریک نہیں بنو۔ اگر شریک ہوتے تو اگر ایک آسمان والا کہتا میں اس کا رنگ یہ رکھنا چاہتا ہوں، تو دوسرا اگر اس کا شریک ہوتا ہے آسمان بنانے میں، وہ کہتا مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے، میں اس میں یہ کلر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بات بھی انسان کو اللہ کے قریب کر لے جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو تب ہی یہ انتظام چل رہا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون یوں کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانی اس قوم کے لیے جو پھر کیا بات ہے عقل مند ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بلکہ پیروی کرتے رہے ظالم اپنی نفسانی خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے وہ کرتے رہے۔ فمن یہدی پس کون ہدایت دیتا ہے، من اضل اللہ جس سے ہم نافرمانی کے باعث کیا گمراہ کر دیتے، ایسے اللہ گمراہ نہیں کرتا، نافرمانی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے۔ وما لهم من ناصرین اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا بس آپ کر لیں محبوبہ اپنا رخ اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اور پھر مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب پیچھے کن کے گمراہوں کی بات ہوئی کہ ان کا کوئی مددگار نہیں، مسلمان تو نصیبوں والا ہوتا ہے، ہمارا اللہ ہمارے مصطفیٰ کریم اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے جب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا ہو جاتا ہے نا۔ اور انسان کا کیا بتایا کہ پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے طیبہ ہے کہ ہر بچہ دینی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ستھری فطرت لے کے آتا ہے، پھر اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنائے، چاہے اسے عیسائی بنائے، چاہے اسے مجوسی بنائے، چاہے اسے کچھ بھی بنا دے، لیکن انسان فطرتاً ستھرا ہو کے آتا ہے اس دنیا میں۔ لا تبدیل لخلق اللہ پھر کیا ہے، کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اللہ کی تخلیق میں۔ ذالک الدین القیم یہی تو سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ منیبین الی اے غلامان مصطفیٰ تم بھی اپنا رخ کر لو، اسلام کی طرف کر لو، واتقو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقو اور اس سے ڈرتے ہوئے، بواقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو۔ اب یہاں بار بار ذکر ہو رہا ہے اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں پھر ان سے زمانہ ڈرتا ہے، جو زمانے سے ڈرتے ہیں
زمانے کو اللہ ان بندوں پہ غالب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث طیبہ میں واضح طور پہ ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ صرف اللہ سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، 1 2 3 ٹائم نہیں 5 ٹائم نماز، اور وہ بھی ہر رکن کا حق ادا کرنے والی نماز۔ یہ نہ ہو کہ رکوع میں ہو تو آپ کو پتہ نہ ہو کہ بھاگ کے جا رہے ہیں، کہ سجود میں جا رہے ہیں، سجود سے بھاگ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہر رکن کا حق ادا کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا کریمہ اس نے میرا حق ادا کیا، تو اس کا حق ادا کر۔ اور جو اس نماز کو ہم تیز تیز پڑھتے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں کرتے، تو پھر کیا نماز ہی بد دعا دیتی ہے، کہتی جس طرح اس نے مجھے یعنی میری عزت کا خیال نہیں رکھا، مولا اس کو بھی رسوا کر دے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہو جائے ان مشرکوں میں سے، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ جنہوں نے پارا کر دیا تھا اپنے دین کو۔ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، ان مشرکوں کی طرح جنہوں نے پارا کر دیا تھا دین کو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اختلاف ہوں گے، ہاں ہوں گے، لیکن میری امت کے اختلاف باعث رحمت ہے۔ آج کتنی گولیاں برسا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وَكَانُوا شِيَعًا اور خود گروہ ہو گئے۔ کون سے لوگ؟ یہ مشرکوں کا طریقہ تھا، اور ابھی ہمارے آدھے سے زیادہ تو طبقے کو تو مشرک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا شرک کرنا آسان کام ہے؟ کیا آسان کام ہے دوسرے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دینا؟ مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہاں جس کو تم مشرک اور کافر کہتے ہو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر لوٹ کے وہ تمہاری طرف آ جائے گا تو تم یقیناً مشرک اور کافر ہو جاؤ گے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ یعنی یہ مشرکین کا تھا، وہ گروہ در گروہ ہو گئے، اور جو ان کے پاس تھا وہ اسی پر خالی خوش ہو گئے۔ ابھی بھی تو لوگ بہت ساری آیات کو پکڑ کے مسلمانوں کو گمراہ کریں، ان کو ان آیات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ الضُّرُّ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربهم منیبین الیہ تو پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ جب ان کی فریاد کو قبول فرما کر چھکاتا ہے رب ذوالجلال اپنی رحمت سے، اپنی جناب سے کچھ ان کو راحت دیتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون تو یکا یک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ پھر شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم تو اللہ فرماتا ہے اچھا ناشکری کر لیں اس نعمت کے، کر لیں ناشکری جو ہم نے انہیں دی ہے۔ فتمتعوا بس ناشکرو پھر لطف اٹھا لو، فسوف تعلمون تمہیں اس کا پھر انجام بھی جلدی پتا چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا کہ ہم نے اتاری ان پر کوئی دلیل اتاری، پس وہ بھی گواہی دیتی ہے اس شرک کی سچائی کی۔ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ یہی رب پوچھ رہا ہے کہ ہم نے کوئی اتاری ہے کوئی دلیل، بس وہ گواہی دیتی ہے اس شرک کی سچائی کی جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ، فرحوا بہا تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش۔ کئیوں کے پاس مال آ جائے یا اولاد آ جائے وہ پتہ نہیں سمجھتے کہ میری نیکیوں کی وجہ سے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا اس بیچارے کا دل توڑ رہا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ ہی دینے والا ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس بندے کو آپ کی نسبت کتنی زیادہ صلاحیتیں دے رکھی ہوگی۔ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوتے ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ کیا انہوں نے بارہا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کو چاہتا ہے، یہ نہیں کہ چننا ہوا بندہ، نہیں جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، وہ یقدر و تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بلا شبہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں۔ فآت ذی القربى حقا بس
دو رشتہ داروں کو اس کا حق، والمسکین اور نیز دو مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو دو۔ اپنے گھر پہ پہلے خرچ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے بیوی اپنے بچوں کو سب سے بہترین صدقہ قرار دیا کہ ان پہ خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی کیٹیگریز بتائی گئی، پھر اس کے بعد مساکین، پھر اس کے بعد وابن السبیل اور مسافروں پہ۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں، جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے رزق کے اوپر سانپ نہ بن کے بیٹھ جائیں، تقسیم بھی کریں۔ لیکن یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر دیتے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر والے جو اس کے قریب اسپیشلی بیوی بچے ہوتے ہیں یا بیوی کے شوہر ہوتے ہیں اس کو نہیں دیتے، تو یہ بات درست نہیں ہوتی۔ پہلے آپ کے گھر والوں کا حق ہے، پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ جو ابھی جس آیت کے بارے میں بتایا اس پہ عمل کریں گے تب۔ مفلحون کا خوبصورت لفظ آیا، وما آتیتم من ربا، اور جو روپیہ تم دیتے ہو سود پر، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو فلا یربو عند اللہ، سن لو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، تم کہتے ہو بڑھتا ہے، سن لو یہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاة، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، تریدون وجہ اللہ، رضائے الہی کے طلبگار بن کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس یہی لوگ ہیں جن کے مالوں کو کریم رب کئی گناہ کر دیتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر مقررہ وقت آئے گا پھر تمہیں مارے گا، یعنی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل کیا؟ من شرکائکم، تمہارے ٹھہرائی ہوئی شریکوں میں بھی کوئی ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، جو کر سکتا ہے ان کاموں میں سے کوئی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے، ہر عیب سے، اور بلند ہے ان سے جن سے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر، پھیل گیا فساد بر میں، والبحر، اور بحر میں، بما کسبت ایدی الناس، ان کرتوتوں کے باعث جو لوگوں نے کیے، اس وجہ سے زمین سمندر سب کچھ بھر دیا لوگوں فسادیوں نے، فساد سے بھر دیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ عذاب ان کے برے اعمال کی وجہ سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ قَیِّم، بس کر لو اپنا رخ اس دین قیم کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، آ جائے وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ٹلنا نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، حساب کا دن۔ یومئذ یصدعون، اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ مَن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس پر ہے اس کے کفر کا وبال، اگر کوئی کفر کرے گا اس کے اوپر اس کا وبال، جو شرک کرے گا اس کا وبال اس کے اوپر، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو پھر وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہے، من فضل، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ کتنا واضح بتایا کہ ایمان لائے ہو اچھی بات ہے، یا ایمان والوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو اچھی بات ہے، لیکن خالی ایمان لانا نہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ عمل صالح بھی کرنا ہوگا، تو پھر اللہ آپ کو اجر تب دے گا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کہ ان کو، کفار کو، انکار کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ان پہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندوں میں ہم لوگ شامل اصل میں ہو جائیں. یہی کریم رب چاہتا ہے، کیونکہ اللہ زیادہ دیتا ہے. حدیث طیبہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑی پیاری سی نصیحت کی. ترجمہ سناتی ہوں کہ راہ راست اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہو اور خوش رہو. خوش رہو، اگر اللہ نے خوشیاں دی ہوئی ہیں تو اس پہ خوش رہو، کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دامن مغفرت اور رحمت میں ڈھانپ لے. عاجزی کی حد تو دیکھیے، حد تو دیکھیے. اور پھر ابو درداء سے بھی مروی ہے، عمل صالح میں کیا کیا آتا ہے. محبوب نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی ناموس کو یعنی عزت کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلی جو احادیث آ رہی آیات ان کا بھی ساتھ پڑھا کہ یہ آیات کا مطلب ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی قدرت کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے کن کو؟ ہواؤں کی بہت ساری اقسام ہیں، کوئی بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے، کوئی ٹھنڈی، کوئی ویسی وَلَيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور بارش کا مزدہ سناتے ہوئے تاکہ وہ تمہیں چھکائے اپنی رحمت سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم طلب کرو اس کے فضل سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. ہر چیز پہ کیا؟ تم شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے تو اللہ زیادہ دے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ لے آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کے آئے. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے جنہوں نے جرم کیے ان سے تو بدلہ لیا گیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پہ ہے اہل ایمان کی امداد کرنا. ہمارے ذمہ کرم پہ اہل ایمان کی امداد کرنا اللہ کے ذمہ پہ ہے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، بس اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں اسے آسمان پر. کس کو؟ بادلوں کو. کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ وہ ٹپکنے لگتی ہے آسمان سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے بادل اوپر جاتے ہیں، وہیں سے جہاں سے بارش اکٹھی ہو تو وہاں تو چل جائے، لیکن ہر کوئی ترستا رہے، نہیں، جہاں ضرورت ہوتی وہاں پہ اللہ بھیج دیتے. اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ، اور اگرچہ وہ بندے اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی، لَمُبْلِسِينَ، مایوس ہو چکے تھے. یعنی بارش نہیں ہوتی تو کتنی ذمہ داروں کی بری حالت ہوتی ہے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، پس چشم ہوش سے دیکھو رحمت الہی کی علامتوں کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها، تمہیں پتہ چلے گا وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. والا ان ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد یکفرون، اور ہم بھیج دیتے ایسی ہوا جس کے اثر سے وہ دیکھتے اپنے سرسبز کھیتوں کو کہ وہ زرد ہو گئے، تو اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے رہتے. پھر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے. اب پچھلی کیا زمین کی مثال دی گئی، پھر اس کے بعد کیا کیا، اگر ہم بھیج دیتے ایسی ہوا جس کے اثر سے یہ وہ دیکھتے سبز جو ہے وہ والی چیز زرد ہو گئی، تو پھر بھی یہ ظالم کیا کرتے، کفر پر اڑے رہتے تھے. لیکن ابھی کیا بتا رہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ
مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہاں پہ اصل سنانا کیا چاہ رہا تھا کہ آپ اصلاح کے طور پہ کسی کو نہیں سنا سکتے. اور ابھی لوگ اس کو بڑا ہی غلط معنی لے کے لوگوں کو گمراہ کریں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ میت کو آواز ہی نہیں آتی. یہ بات غلط ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے گمراہ ہونے سے بچا لے، کیونکہ احادیث طیبہ اس کی وضاحت کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی دوسری آیات بھی ہیں. اب پہلے تو یہ سمجھے کہ موت ہے کیا. موت یہ کہ انسان ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کو موت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے مطلب یہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتے ہیں، وہ زندہ ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. پھر ایک اور جگہ بھی آتا ہے، یعنی وہ مجاہدین جن کو کفار قتل کر دیتے ہیں تو پھر بھی وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیے جاتے ہیں، بڑے خوش ہیں اور بڑے مسرور رہتے ہیں. جب ظاہری طور پر موت طاری ہونے کے بعد شہداء کا یہ حال ہے تو صدیقین اور انبیاء اور جن کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے ان کی حالت کیا ہوگی. اور پھر اگر مردے کو سنا نہیں سکتے، یعنی مر گیا تو مکیا والی بات ہوتی، تو شب معراج والے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء سے ہوتی تو وہ کیا تھی، وہ کیا تھی. پھر اس کا غلط نہیں معنی پہنو. پھر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر مدد نہیں کر سکتے تو یہ کہتے زندہ ہے تو مردہ. یہ بھی اس آیت سے بڑا غلط مطلب لیتے ہوتے ہیں. ہماری 50 نمازیں ہم پہ فرض ہوئی تھی، 50 سے 5 نمازیں کروانے میں کس نے ہماری مدد کی تھی؟ رسول اللہ نے اللہ سے کروائی تھی. لیکن اتنا عرصہ پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی وجہ سے اللہ نے ہماری 50 نمازوں کو 5 میں تبدیل کیا تھا. پھر قرآن کریم کی آیت بھی کیا ہے کہ اگر یہ ہے کہ کچھ نہیں سن سکتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کیا ہے ایمان والو سنو آنکھیں کھول کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اپنی رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ اس سے راضی ہو، وہ تم سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں. یہاں خطاب روح مطمئنہ کو ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے جب وہ جسم سے الگ ہوتی ہے. وہ بھی ہم لوگ میں انشاءاللہ جیسے ٹائم ملے گا میں آپ کو سمجھاؤں گی. بہرحال یہاں پہ بھی کیا سمجھ آگے. اور پھر شب معراج کے اوپر ہم لوگ یہ بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے قبر انور کے اوپر سے گزرے تھے تو کیا دیکھا تھا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے تھے، صلاح کا لفظ ہے کو صلاح ادا کرے تھے. بعض نے لکھا کہ درود و سلام، بعض نے لکھا نماز ادا کرے تھے. بہرحال وہاں تھے. پھر رسول اللہ جاتے ہیں مسجد اقصی میں، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو لوگوں پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو غلط معنی کر لیں. پھر میں آپ کو چند احادیث طیبہ بھی سنا دوں، کیونکہ ایک تو لوگوں نے اس کا اتنا غلط معنی لے لیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں. حدیث طیبہ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحیح حدیث طیبہ ہیں. امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت انس سے نقل کیا. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، خالی قبر میں رکھتے ہیں، روح نکل چکی ہوتی ہے، تو کیا فرمایا قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست دفن کرنے کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز میت سنتا ہے. کون سنتا ہے؟ میت جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. یہ مستند حدیث طیبہ بخاری اور مسلم کی میں نے آپ کو سنائی. حضرت انس اس کے راوی تھے. پھر اگلی حدیث طیبہ میں آپ کو سناتی ہوں. ابن شیبہ، طبرانی اور بہقی، حاکم میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، یہ کون قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میت کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اس سے دفن کر کے واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ بھی سنتی ہے. ایک اور حدیث طیبہ آپ کو سنا دیتی ہیں. حضرت ام عائشہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب مزار کو اس سے بڑی راحت ہوتی ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. ایک اور حدیث طیبہ سنا دیتی ہوئی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے جاننے والے کی قبر پر آتا ہے، اسے سلام کہتا ہے تو صاحب مزار اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اسے پہچانتا بھی ہے. اگر کوئی شخص ایسے شخص کے مزار پر آتا ہے جس سے جان پہچان نہیں ہوتی، اس سے سلام کہتا ہے تو قبر والا پھر
بھی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اس طرح بے شمار احادیث طیبہ ہیں. اور میں نے آپ کو وہ کفار اور مشرکین کا حضرت عمر والی بھی بات سنائی تھی کہ جب جنگ بدر میں بڑے بڑے مشرک ابو جہل عتبہ وغیرہ مر گئے، ان کی لاشیں ایک گڑھے میں پھینکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے. حضرت عمر جب دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام لے کے یا فلاں وغیرہ وغیرہ کہہ کے کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے دیکھ لیا کہ رب کا وعدہ تم نے آج جان لیا، تم نے رب کے وعدے کو سچا پا لیا. بے شک میرے رب نے نصرت اور کامرانی کا جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا میں نے بھی اسے پا لیا، تم ساتھ عذاب کا کیا تھا تم نے بھی پا لیا. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کن کو خطاب فرما رہے جو بے جان لاشیں؟ تو جواباً محبوب نے فرمایا مجھے رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری بات تم اتنی زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب دینے کی قوت نہیں رکھتی. اتنی واضح احادیث کے باوجود اگر ہم لوگ اس بات کو غلط رنگ لیتے ہیں تو یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہوگی. اما عائشہ کا اس پہ بھی کسی کو، جتنی میں نے آپ کو مستند احادیث سنائی ہیں کسی کو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں. تو میرے اپنے جاننے والے لوگوں کبھی یہ بھی تو غور کرو کہ یہ کتنا غلط طریقہ ہے کہ ہم وہ آیات غلط لوگوں پہ چسپاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات درست نہیں. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا، اما عائشہ جایا کرتی تھی لیکن باپردہ ہو کے نہیں جاتی تھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق جب یہاں پہ ہوئے تو تب بھی نہیں اسی طرح جاتی تھی. جب حضرت عمر وہاں پہ قبر انور میں تشریف لے گئے تو اما عائشہ جن سے ہم نے آدھا دین سیکھا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے جایا کرتی تھی. اگر مردے کچھ نہ سنتے نہ جانتے تو اما عائشہ کیوں جاتی؟ تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اصلاح کے لیے نہیں سن سکتے. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا رب، یہ ہم نے اس کو غلط معنی دے دیے ہوئے. یہ مطلب کیا ہے جن کے دل مر چکے ہوئے کفر پر اڑے ہوئے، ان کے دلوں کے اوپر مور ہے، ان کے کان حق سننے کی صلاحیت چھوڑ چکی ہوں. یہ اصل میں مطلب ہے اس کا. تو صحیح سمجھا کرو. بس آپ نہیں سنا سکتے اور نہ ولا تسمعوا، اور نہ ہی آپ بہروں کو، جیسے بہروں کو نہیں سنا سکتے تھے، ان کے اندر بھی چونکہ کفر رچ بس چکا ہوا ہے تو آپ نہیں سنا سکتے. ان کو کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی. اب یہ کہنا کہ مردے ہی نہیں سن سکتے تو یہ اتنی احادیث میں نے آپ کو سنائی. ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، سنا سکتے اپنی پکار خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں. ما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے. اب ہدایت نہیں دے سکتے کن کو؟ جو گمراہ ہو چکے ہیں، جن کی اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں وہ ہدایت پا سکیں گے، ان کے لیے یہ آیات ہیں. تو ہم نے غلط یہ ظلم یہ کیا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر کے مسلمانوں کو دین سے بدظن کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی نام ہادی ہے. تو اور کتنی جگہ ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ پڑھا، رسول اللہ کا پڑھا کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ ہدایت دیتے ہیں. تو یہ بھی جو اصل معنی ہے وہ یہ سمجھا کرو. اگر غلط معنی پہناتے رہو گے تو پھر کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ سے پھر ہماری صفات تو ملتی جلتی ہوئی نا. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں. اب یہ پوری آیت نہیں پڑھتے، آدھی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہ گردن جھکائے ہوئے. ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے الا مگر من یؤمن، جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیتوں میں، فهم مسلمون، پس وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا فرمائے. شروع میں بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے. ثم جعل من بعد الضعف قوة، پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد قوت. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو کیسے جوانی ہوتی ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر کیا ہوتا ہے؟ قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دے دیا. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہ العلیم القدیر، وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرت والا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی قسمیں اٹھائیں گے کون؟ مجرم.
ما لبثوا غیر ساعہ کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک گھڑی کذالک کانوا یؤفکون یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کرتے تھے وقال الذین اوتوا العلم اور کہیں گے وہ جنہیں علم دیا گیا والایمان اور ایمان دیا گیا لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث انہیں کہ تم ٹھہرے رہو نوشتہ الہی کے مطابق کہاں روز قیامت تک فہذا یوم البعث پس یہ آ گیا یوم معاشر ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے تھے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ بس اس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی عذر خائی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ورنہ انہیں اجازت ہوگی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور بے شک ہم نے بیان فرمائی لوگوں کے بھلے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ جواباً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم مگر باطل پرست اتنے حق پرست کو کیا کہیں گے وہ باطل لوگ کہیں گے کہ تم باطل پرست ہو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون یوں ہی مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو حق کو نہیں جانتے فاصبر محبوبہ آپ صبر کیجیے اتنی ساری باتیں بتا کے کیا فرمایا جا رہا ہے فاصبر اور ہمیں بھی قیامت تک کے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے رسول اللہ کی امت کو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی مردانگی کا تقاضا ہے کہ فتنوں کے طوفان آئیں سر پھوڑ پھوڑ کر واپس چلے جائیں اور تم چٹان کی طرح سینہ تان کر کھڑے رہو آندیاں طوفان ہیں لیکن تمہیں نہ بجھا پائیں ایسا ہونا چاہیے صبر کرو صبر ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اور آپ کو پھسلا نہ دیں رائے حق سے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تو اپنا علم پہلے پختہ کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو یقیناً اللہ مدد کرے گا سورہ